بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ فدق کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ سورہ حشر آیت نمبر 6 اور 7 کے ذیل میں جاری تھا۔ ہم گزشتہ درس میں مال انفال، مال فی اور مال غنیمت کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس میں ملاحظہ کیا کہ سورہ انفال میں آیت کریمہ وارد ہوئی ہے کہ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ رسول کے لفظ کے اوپر لام داخل نہیں ہے بلکہ عطف ہے اسم جلالہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم جلالہ پر۔ یہاں پہ انفال واضح طور پہ قرآنی آیت کے مطابق فقط اور فقط اللہ کے ساتھ مختص ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ یہ سورہ انفال میں کلمہ انفال کی حد تک۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل کہتے ہیں ایک شے کا زیادہ ہونا۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا لفظ پڑھا سورہ انفال آیت نمبر 41 میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، غنیمت کا تذکرہ ہے۔ غنیمت کہتے ہیں حاصل ہونے والا فائدہ، اور ہم نے جنگی غنیمت کے عنوان سے ایک پہلو کو ملاحظہ کیا اور وہ آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں تفصیل سے آیا کہ غنیمت، جنگی غنیمت کیسے حاصل ہوتی ہے اور کیسے تقسیم کی جاتی ہے۔ ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام کا پہلے موقف پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے مکتب اہل بیت علیہ السلام کا موقف ثابت ہو جائے تو پھر ہم اہل سنت کی طرف جائیں گے۔ ممکن ہے وہ موافق ہو، ممکن ہے مخالف ہو۔ اگر موافق ہو تو بہت خوب، بہترین چیز ہے، اور اگر کسی جگہ پر مخالف ہو تو ٹھیک، وہ اپنے مبانی کے تحت اس کے اوپر عمل کرنے کے پابند ہیں، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے حاصل ہونے والی معتبر روایات کی وجہ سے اس طریق کے پابند ہیں جو اہل بیت کی روایات اس کو ثابت کرتی ہیں۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ غنیمت میں ہمارے پاس یہ بات آئی کہ مسلمان لشکر اگر کسی جگہ پہ گھوڑے دوڑائیں یا جنگ ہو، اور جنگ عملاً وجود میں آئے، جنگ ہو، تو جو حاصل ہونے والا مال ہے اس مال کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور ذوی القربہ کے لیے ہے، پھر یتامہ مساکین اور ابن سبیل کے لیے ہے۔ لیکن بقیہ حصہ کیا ہو جائے گا؟ کل مال، مغنم کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سب مال جو اکٹھا ہوتا ہے اس سارے مال کو کیا کہا جائے گا؟ مغنم۔ یہ جو مغنم ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ 5ویں کو علیحدہ کر دیا، 4 حصے پھر مجاہدین میں یا لشکر کے افراد میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور وہ جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور ذوی القربہ، یتامہ مساکین ابن سبیل کے ساتھ مختص ہوگا۔ روایات اہل بیت علیہ السلام اس باب میں نہیں پڑھی گئی کیونکہ غنیمت کے طور پہ فدق نہیں آیا، اس لیے غنیمت میں آگے کیا حکم ہے تو ہمارے پاس صریح روایات موجود ہیں، صحیح سند روایات موجود ہیں۔ اللہ، رسول اور ذوی القربہ، یہ 3 حصے مختص ہیں امام معصوم کے ساتھ، یہ امام معصوم کے پاس سیدھا جائیں گے۔ اور یتامہ مساکین ابن سبیل، چونکہ اس کے اوپر لام داخل نہیں ہے، یعنی یہ ذوی القربہ کے ذیل میں ہے، اس کے اوپر عطف ہے، اس لیے ہاشمی سادات جو ہیں ان میں جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، ابن سبیل، نہ کہ عمومی مسلمان، صرف ہاشمی سادات کے ساتھ یہ مختص ہو جائے گا غنیمت اور اس کا خمس کا مال۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مال فی۔ مال فی کے حوالے سے آیت نمبر 6 تو واضح دلالت کر رہی ہے کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، مثلا ان یہودیوں سے لے کے اللہ نے اپنے رسول کو جو دیا وہ رسول کے ساتھ مختص ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں واو نہیں ہے، عطف نہیں ہے، گویا کہ بالکل الگ کلام ہے۔ ادھر ہم نے 2 رائے پڑھی، ایک کہتے ہیں کہ نہیں، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 7 کا تعلق ہے، اور اس وہ تعلق بھی ایسا ہے کہ آیت نمبر 6 میں یہ بیان ہوا کہ پہلے رسول کے پاس سارا مال آئے گا، اور آیت نمبر 7 آ کے بتا رہی ہے کہ رسول اسے تقسیم کیسے کریں گے، یعنی کن موارد میں تقسیم کریں گے۔ اس میں خمس کا نہیں ہے، اس لیے رسول اپنی مرضی کے مطابق ان موارد میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن ان موارد کے علاوہ تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ ایک نظر ہے۔ دوسری نظر یہ ہے کہ آیت نمبر 6 اور 7 میں
ایک نو تعلق ہے، لیکن یہ والا تعلق نہیں ہے جو پہلے قول نے بیان کیا۔ وہ تعلق یہ ہے کہ آیت نمبر 6 مال فے کو بیان کر رہی ہے، اور آیت نمبر 7 جو ہے وہ غنیمت کو بیان کر رہی ہے۔ کیونکہ مال فے کا جب معاملہ بیان ہو گیا تو پھر مال غنیمت کا تذکرہ آیت نمبر 7 کی صورت میں کیا گیا، اور اس میں چونکہ تارکین خمس کی نہیں ہے، وہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے وہ اس کی وضاحت بنے گی، اور یہ دوسرا قول ہمارے پاس آتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی کتاب آیت اللہ عظمیٰ خوئی کی ہے، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم اور بزرگ فقیہ گزرے ہیں، المستند فی شرح العروۃ الوثقی، اس سے ہم انفال کے ذیل میں انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس بات آتی ہے کہ انفال اور فے کو کس طریقے سے ہم حل کریں۔ انفال اور فے، اس میں مکتب تشیع کی جو نظر ہے وہ کیا ہے، یہ یہاں پہ بیان کرنا مقصود ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں میں صحیح سند روایات پہلے پڑھتا ہوں، اور پھر ہم انشاءاللہ فقہی کتاب سے استدلال کریں گے، کیونکہ فدق کا تعلق انفال اور فے کے مال سے بنتا ہے۔ آپ کے سامنے جو روایات پیش کی جا رہی ہیں یہ صحیح سند ہے۔ پہلے ارادہ تھا کہ اس کی رجالی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جائے، لیکن یہ وقت زیادہ لے جاتا، اور اگر کوئی اس میں خواہش مند ہے تو الگ سے رابطہ کر کے انشاءاللہ تعالی تفصیل کو معلوم کر سکتا ہے، کیونکہ جو آپ کے سامنے ابھی احادیث مکتب تشیع کی کتب سے پڑھی جا رہی ہیں، اس میں ہمارے پاس ان 1400 سالوں میں ایک بھی شیعہ عالم نہیں ہے کہ جس نے ان روایات میں سے جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا ایک کو بھی ضعیف کہا ہو۔ یہ ساری کی ساری معتبر روایات ہیں، اور یہ فقہاء کے نزدیک مسلمات میں سے ہیں۔ اس لیے میں پہلے آپ کے سامنے، جیسے یہ شیخ آصف محسنی کی کتاب معجم الاحادیث المعتبرہ جلد نمبر 5، اور اس جلد نمبر 5 میں کتاب الخمس والانفال، اس سے یہ میں پڑھ رہا ہوں، اور انہوں نے صرف صحیح سند روایات جمع کی ہیں۔ انہی روایات میں جو الکافی کی روایات ہیں، آپ میرات العقول دیکھ لیں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے حکم لگایا ہے، اس میں بھی انہیں حسن یا صحیح قرار دیا ہے جو الکافی میں آئی ہیں۔ بقیہ روضۃ المتقین ہے، تہذیب الاحکام کی بعض اس میں روایات ہیں، اس میں آپ جائزہ لے لیں۔ وہ علامہ مجلسی کے والد گرامی تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی شرح کی ہے۔ یا ملاذ الاخیار دیکھ لیں، دونوں میں حکم لگا ہوا ہے۔ جو تہذیب الاحکام میں روایات آئی ہیں اس میں کون سی صحیح سند ہیں، تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، موثقہ اور صحیحہ یہ ساری روایات ہیں۔ تو میں ان میں سے بعض روایات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ انفال کا مکتب اہل بیت میں معنی کیا ہے، کیونکہ اہل سنت میں انفال، غنیمت، فے، ان کا معنی ہم دیکھیں گے۔ ابھی تک ہم نے غنیمت کا جو معنی پڑھا ہے یہ بھی مکتب اہل بیت ہی کی نگاہ تھی۔ روایات میں نے آپ کے سامنے اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ فدق کا تعلق غنیمت سے نہیں ہے۔ مال فے کی روایات آپ کے سامنے ابھی پڑھی جائیں گی، اور انفال کی روایات پڑھی جائیں گی۔ یہ روایات پڑھنے کے بعد پھر ہم نتیجہ لیں گے، کیونکہ انفال ایک عمومی ہے اور مال فے اس کا ایک جز ہے، اس لیے انفال کو سمجھ لیں۔ انفال کے بارے میں اہل سنت شیعہ میں اختلاف ہے، مکتب اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ الگ ہے، فقہاء اہل تسنن انہوں نے اپنی الگ آراء دی ہیں۔ اس لیے ابھی انفال پہ ساری توجہ مرکوز رکھنی ہے، کیونکہ گزشتہ جو درس تھا اس میں غنیمت پہ ساری توجہ مرکوز رکھی گئی، لیکن اس درس میں ہماری ساری توجہ کس کے اوپر ہے؟ انفال اور فے کے اوپر۔ اور انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ پھر فدق کا جناب سیدہ علیہ السلام سے کیسے تعلق بنتا ہے، البتہ صحیح سند روایت کے تحت۔ روایات ضعیفہ کو نہیں لے کے آئیں گے، پہلے صحیح سند بیان کر دی جائے، پھر وہ جو ضعیف روایتیں ہیں اس کا ضعف کا جبران اس کی تائید کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے، اسے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ الکافی کی پہلی روایت ہے، اس کی میں سند آپ کے سامنے پڑھ دوں چونکہ سارے اجلہ میں سے ہیں اور بہت نامور افراد ہیں، اور علم رجال پہ ادنا سی نگاہ رکھنے والا بھی وہ فوراً ان ناموں کو سن کے ہی تائید کرے گا کہ یہ سارے کے سارے اجلہ اور ثقہ افراد ہیں۔ علی بن ابراہیم، وہ اپنے والد سے، علی بن ابراہیم ایک امی، ان کو
رجال نجاشی میں واضح طور پہ ثقاتن کہا گیا، اور پھر تھوڑا سا ہی تبصرہ کیا ہے، نجاشی نے زیادہ تبصرہ نہیں کیا، ایک لائن لکھی اور پھر ان کی کتابوں کا تذکرہ ہے، اور بہت جلیل القدر شخصیت ہیں، ان کا مزار بھی یہاں پہ قم میں قریبی ہے اور زیارت کا شرف ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ علی بن ابراہیم عن ابی ہے، والد ان کے ابراہیم بن ہاشم ہے، یہ بھی جلیل القدر ہیں، اور تمام فقہاء تشیع کی نظر میں ان کی جلالت اور عظمت بہت آشکار ہے۔ عن ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر بہت بلند شخصیت گزری ہیں، محمد ان کا نام تھا، اور ان کو ہارون رشید نے گرفتار کر لیا، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے پاس جو بھی افراد اہل بیت علیہ السلام سے علم کو کسب کرتے تھے اور ان کے معتقد تھے امامت کے، ایک تو امام صادق علیہ السلام کے پاس بڑی تعداد ان افراد کی تھی جو ان کی امامت کے معتقد نہیں تھے، انہیں حکومتیں کچھ نہیں کہتی تھیں، جیسے امام ابو حنیفہ آیا کرتے تھے یا دیگر بزرگان آتے تھے، اہل سنت کے بھی آتے تھے اور دیگر بھی افراد آتے تھے اور کسب علم لے کے چلے جاتے تھے، لیکن انہی میں ایک طبقہ، مثلا جب کہا جاتا ہے امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد تھے تو سارے کے سارے شیعہ تھے، سارے تو شیعہ نہیں تھے، اس میں شیعہ سنی سارے ان سے استفادہ کرتے تھے، تو ان کی امامت کے جو معتقد تھے وہ ایک خاص گروہ تھا، تو حکومت بڑی کڑی نظر رکھتی تھی، تو انہیں اٹھا لیتی اور زندانوں میں بند کرتی تھی، اور تشدد اس بات پہ کرتی تھی بقیہ کی خبر دو کہ جب تم ان سے حدیثیں سن رہے تھے تو اس وقت کون کون تمہارے ساتھ تھا، کیونکہ شیعہ مکتب پھیلانے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جاتی تھی اس دور میں، وہ خطرہ اپنے لیے شمار کرتے تھے کہ امامت امام صادق علیہ السلام اگر آشکار ہو جائے اور امت جو ہے وہ انہیں امام مان لے پھر تو ہماری حکومت گئی، تو اس لیے وہ امام صادق علیہ السلام کو بعنوان امام ان کی ترویج نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو محمد بن ابی عمیر کو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں اور کتابوں کا ذخیرہ تھا ان کے پاس، تو بالآخر پکڑ لیا انہیں، جب پکڑنے آئے تو انہوں نے حفاظتی طور پہ گھروں میں ایسی جگہیں رکھی ہوتی تھیں، تو ایک گڑھا بنایا ہوا تھا، تو اس میں فوراً اپنی ہمشیرہ کو کہا کہ صندوق ادھر دفنا دیں، اس میں کتابیں ہیں، اس صندوق کے اوپر ڈال دیں، گڑھے میں ہی ایک صندوق رکھا تھا، صندوق میں کتابیں تھیں، تو انہوں نے تیزی کے ساتھ اس کے اوپر چیزیں ڈال دیں، اور اس نے پورے گھر کی آنے والے سپاہیوں نے چھان بین کی اور کچھ نہیں نکلا، اور گرفتار کر کے لے گئے۔ اب جب گرفتار کر کے لے گئے تو بہت تشدد کیا محمد بن ابی عمیر پہ، تو ایک ان کے ساتھ اور بھی اصحاب تھے امام صادق علیہ السلام کے، تو ایک زبان کھولنے ہی لگا تھا، تو محمد بن ابی عمیر نے کہا کہ تمہیں اپنا عہد و پیمان یاد نہیں ہے جو امام سے باندھا ہوا ہے، تو وہ ابن ابی عمیر کی اس بات کو سن کے پھر رک گیا اور صبر و تحمل کے ساتھ مار کو برداشت کرتا رہا، تو یہ تقریباً 4-5 سال جیل میں رہے۔ آج بھی ایجنسیاں اسی طرح اٹھا لیتی ہیں بندوں کو اور کچھ نہیں ان سے نکلتا، تو پھر انتظار میں ہوتا ہے شاید کچھ اس کے اندر ہوتا ہی نہیں، اصل میں بندے کے اندر کچھ کیا ہی نہیں ہوتا، تو انہیں شک زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی اسی طرح 4-5 سال تک پڑا رہتا ہے بندہ۔ بہرحال جب ابن ابی عمیر واپس آئے ہیں تو انہوں نے جب کھولا تو سب کتابیں ضائع ہو چکی تھیں، کیونکہ بارش ہوئی اور بارشوں کی وجہ سے گڑھے میں پانی آ گیا اور پانی نے سارا کچھ ختم کر دیا، تو پھر ان کے ذہن میں جو روایات تھیں وہ پھر وہ نقل کیا کرتے تھے، اس لیے ابن ابی عمیر کے کیونکہ حافظہ بہت قوی تھا ان کا، اور اس کی تائید بھی دیگر جگہوں پہ مل جاتی، اس لیے علماء رجال میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر ابن ابی عمیر کہیں کہ امام نے یہ فرمایا ہے تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے پھر کس راوی سے سنا، ان کی یعنی مراسیل قبول ہیں۔ اہل سنت میں بھی اس طرح مراسیل کے بارے میں نظریہ موجود ہے، شعبی کی مراسیل کے معروف تابعی ہیں، ان کی مراسیل اہل سنت میں حنفی قبول کرتے ہیں، اہل حدیث طبقے میں اختلاف ہے، بعض قبول کرتے ہیں بعض رد کرتے ہیں، لیکن مراسیل ہوتی ہیں مرسل، روایت سے مراد ہے کہ امام سے جس راوی نے لیا ہے اس کا نام ذکر کیے بغیر آپ ڈائریکٹ امام سے نقل کر دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھے ابن ابی عمیر اپنے بعد ایک راوی کا تذکرہ کرتے اور وہ راوی پھر امام کو نقل کرتا، لیکن ابن ابی عمیر ڈائریکٹ امام سے نقل کر رہے ہیں، خود صحابی ہیں امام صادق علیہ السلام کے، لیکن بعض روایات ایسی ہوتی تھی ابن ابی عمیر نے کسی راوی سے لی ہیں، لیکن اس راوی کا اب نام تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، تو یہ مراسیل کہلاتی ہیں، جس میں راوی کو ترک کر کے، وہ جو آخری راوی ہے جس نے امام سے سنا اسے ترک کر کے ڈائریکٹ امام سے
نقل کیا جائے۔ ابن ابی عمیر کی مراسیل بھی قبول ہے، لیکن جہاں پہ افراد کے نام آئے ہیں ابن ابی عمیر نے بیان کیے ہیں، جیسے اس میں آپ دیکھیں حفص بن بختری، حفص بن بختری کا تذکرہ کیا، اجلہ میں سے ہیں، ثقہ ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ سنا، الانفال ما لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب۔ ادھر آپ یہ توجہ کریں کہ محمد بن ابی عمیر نے کس محنت اور زحمت سے روایات کو پہنچایا اگلی نسل تک، اور اگلی نسل کی حالت دیکھیں، وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یا ان کی دنیا ان کو تنگ کرتی ہے یا کوئی اور ان کو امر تنگ کرتا ہے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی ادھر سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ جو آج کے دور میں بعض افراد ہیں وہ اس دور میں نہیں تھے، ورنہ کچھ بھی نہ پہنچتا۔ وہ محمد بن ابی عمیر جیسے ہی الحمدللہ اس دور میں افراد موجود تھے تو تشیع کا یہ سرمایہ پہنچ گیا، اور واقعاً ان کی قدر و قیمت اللہ اور اس کے رسول اور امام کی نگاہ میں بہت بلند ہے، اور بہت عظمت ہے محمد بن ابی عمیر جیسی شخصیات کی۔ آگے دیکھیں، اب یہ بیان فرما رہے ہیں امام صادق علیہ السلام سے انفال کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ انفال اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ تو انفال کہتے کسے ہیں؟ مسلمانوں میں اختلاف پڑ گیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی رائے کیا ہے اس میں، نظر کیا ہے؟ فرماتے امام صادق علیہ السلام ما لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب، کہ وہ جس کے اوپر نہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں نہ اونٹ دوڑائے گئے ہوں۔ ہم نے اس کو پہلے کیا نام دیا تھا؟ مال فی۔ پس مال فی انفال میں سے ہوا یا نہیں ہوا؟ پس مال فی ایک مورد ہو گیا، درست۔ او قوم صالحو، قوم ہے ان سے مصالحت ہوگی، مثلا انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ماریں نہ، قتل نہ کریں، جنگ ہم سے نہ کریں، ہم آپ کو اتنا جزیہ دیں گے یا ہم آپ کو اتنا خراج دیں گے یا آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، یہ ہے مصالحت۔ مصالحت کے نتیجے میں اب جو مال آ رہا ہے وہ مال انفال کہلائے گا یا نہیں؟ بس دوسرا مورد کے انفال کا ہو گیا مصالحت۔ اسے یہ فقہی احکام بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے ہیں کہ لائبریری میں انفال کے حوالے سے 2-3 کتابیں موجود ہیں، آپ اسے پھر آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا، او قوم اعطوا بایدیہم، ایک قوم ہے جس نے اپنے اموال یا اپنی جگہ خود آ کے پکڑا دی۔ کیا کیا اس قوم نے؟ آ کے خود، یہ تیسرا مورد ہو گیا۔ پس اگر کوئی قوم آ کے اپنی کوئی چیز دے دے تو وہ کیا کہلائے گا؟ انفال۔ تیسرا مورد ہو گیا انفال کا۔ وَكُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ، کل ارض خربۃ، ہر وہ زمین جو کہ ویران اور بنجر ہو، ہر زمین۔ ادھر کل کہہ کے آیا ایران، پاکستان، افغانستان کی بھی زمین شمار ہوگی یا نہیں؟ یا یہ باہر ہے؟ ارض ہے تو زمین کا حصہ آئے گا۔ بس اس کے مطابق اصل میں جتنے بنجر علاقے ہیں وہ بنجر سارے کے سارے علاقے کس کے شمار ہوں گے؟ انفال میں آئیں گے۔ صحیح ہے؟ مزہ آپ سفر کرتے ہیں تو ویران صحرا دیکھتے ہیں، ویران چٹانیں دیکھتے ہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے کس میں آ جائیں گے؟ انفال میں آ جائیں گے۔ وَبَطُونَ الْأَوْدِيَّةِ، بطون الاودیت، وادیوں کے بطن۔ جیسے آپ اگر کبھی مری گئے ہوں تو بار بار کئی وادیاں آتی ہیں، وادی اسے کہتے ہیں کہ ایسی آبادی یا ایسی زمین کا ٹکڑا جو چاروں طرف پہاڑ میں گھرا ہوا ہے۔ تو یہ جو مثلا بعض جگہ ہے جہاں سے دریا گزرتا ہے یا کوئی نہر گزر رہی ہے یا کوئی بڑا نالا پانی کا گزر رہا ہے، آس پاس جنگلات بنے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری جگہ کے کیا کہلائیں گی؟ وادیاں۔ تو یہ وادیاں جہاں پہ آبادی بھی ہوتی ہے یا جس جگہ پہ ہرے بھرے درخت اور ہری بھری پہاڑیاں ہیں، یہ ساری کی ساری وادیاں کیا کہلاتی ہیں؟ کس میں آ جائیں گی؟ انفال میں۔ بس کتنے موارد ہمارے پاس ہو گئے انفال کے؟ 5۔ پہلا کیا ہے؟ فی، گھوڑے، یعنی مسلمانوں نے جنگ کیے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ میں جو اموال آ جائیں، پہلا کیا ہو گیا؟ فی۔ فی کس میں شمار کیا ہے اس روایت کے مطابق؟ کس میں آ گیا؟ انفال میں۔ دوسرا انفال کا مورد مصالحت قوم نے کی کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں، ہم مثلا خراج یا جزیہ آپ کو
دے دیں گے۔ تیسرا مورد کیا آ گیا؟ اپنے ہاتھوں سے آ کے کچھ دے دیا۔ چوتھا مورد کیا ہو گیا؟ جتنے ویران اور بنجر علاقے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں یا کفار کے ہوں، صحیح، جتنے بنجر علاقے موجود ہیں۔ اور پانچواں کیا ہو گیا؟ وادیوں کے بطون، جہاں پہ زندگی بسر کی جا سکتی ہے، چشمے ہیں، پہاڑوں میں نالے نکل رہے ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ انفال میں آ جائیں گے۔ اچھا، انفال کس کا ہے؟ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ مختص ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ وَهُوَ لِلْإِمَامِ مِن بَعْدِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی آ کے جس کو حکمران مسلمان چن لے اس کا ہے، یا جسے اللہ نے امام بنایا اس کا ہے؟ اللہ نے جس کو امام بنایا رسول اللہ کے بعد اس امام کے ساتھ مختص ہے۔ یَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، اللہ کے رسول اور یہی حکم ان کے بعد امام پر لاگو ہوگا، وہ جہاں چاہتے ہیں وہ اس کو وہ عطا کر دیں گے، جس کو جتنا دینا چاہتے ہیں اس کو عطا کر دیں گے۔ کوئی حق نہیں رکھتا کہ پوچھے آپ نے اس کو اتنا کیوں دے دیا، اس کو فلاں کیوں دے دیا، اس کو فلاں چیز کیوں دے دی، کوئی حق نہیں رکھتا۔ یہ روایت واضح ہے، یہ الکافی میں روایت وارد ہوئی ہے، وسائل الشیعہ میں، اور پھر ہمارے تمام فقہی کتب میں یہ اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ دوسری روایت جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے وہ تہذیب کی ہے، کیونکہ یہ صحیح سند روایات ہیں، آپ اسے بہت توجہ سے دیکھیں اور انفال کے معنی کو ادھر ہی جاننے کی کوشش کریں، پھر فقہی احکام آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ جب آپ انفال اور مال فے کو صحیح طریقے سے جان لیں تو فدق کے بارے میں تمام صورت آپ کے لیے آشکار ہو جائے گی کہ فدق کی کیا حیثیت تھی۔ تہذیب میں علی بن حسن نقل کرتے ہیں، سندی بن محمد بن عن علا عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر۔ محمد بن مسلم کی پر یہ سند ختم ہوتی ہے۔ محمد بن مسلم اجلہ میں سے ہیں، بہت بزرگ شخصیات میں سے ہیں، امام صادق اور امام باقر علیہ السلام دونوں کے شاگرد ہیں، اور محمد بن مسلم ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن سے اکثر بیشتر فقہی مورد میں فقہی روایات اکثر بیشتر کن سے ہمارے پاس حاصل ہوئی ہیں؟ انہی سے۔ یعنی فقہی روایات محمد بن ابی عمیر اور محمد بن مسلم اور زرارہ، یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ اگر یہ چند افراد ہٹا دیے جائیں تو روایت امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے کہ اگر یہ 2-3 شخصیات نہ ہوتے تو نبوت کے تمام آثار ختم ہو جاتے، اصلاً آثار نبوت ہی باقی نہ رہتے، یعنی تعلیمات نبوت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتی۔ تو محمد بن مسلم اس قدر جلیل القدر شخصیات میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، سمعتہ، میں نے سنا کہ یقول، فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام، الفیء والانفال، فیء اور انفال، ما کان من ارض لم یکن فیہا حراقۃ الدماء، کون کون سی چیزیں فیء اور انفال میں آتی ہیں؟ اب دیکھیں، پہلا مورد اس اب روایت کے مطابق، آپ نے پہلی روایت کے مطابق 5 موارد انفال کے لکھ لیے، اب اس روایت کے مطابق فیء اور انفال کے اندر کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ پہلی چیز ہے وہ زمین جس میں کوئی خون نہیں بہایا گیا اور مسلمانوں کو حاصل ہو گئی، وہ اراضی، وہ علاقے، وہ زمین جس میں خون بہائے بغیر ہی وہ کس کو حاصل ہو گئی؟ مسلمانوں کو۔ وَقَوْمٍ صُولِحُوا، اور وہ قوم جس سے مصالحت کر لی گئی، کہ حاکم مصالحت کریں گے، حاکم شرع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امام معصوم، کہ ٹھیک ہے آپ زراعت کریں اور اتنا حصہ ہمیں دے دیں، یہ مصالحت ہے، ہم آپ کے ہاتھ میں ہی آپ کے علاقے رہنے دیتے ہیں۔ وَأَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ، وہ قوم جس نے اپنے علاقے خود ہی امام معصوم کو پیش کر دیے یا رسول اللہ کو پیش کر دیے۔ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ، بنجر علاقے سارے کے سارے، او بطون اودیتن، یا اسی طرح وادیوں کے بطن، وادیاں یعنی، فہوا کلہ من الفیء، یہ ساری کی ساری کس میں آ جائیں گے؟ فیء میں آ جائیں گے۔ اب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، اس روایت کے مطابق انفال کو مال فیء کا مترادف قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے والی روایت میں مال فیء کس کے ماتحت تھا؟ انفال کے، لیکن ادھر کیا ہے؟ فیء اور انفال مترادف قرار دیے جا رہے ہیں۔ ہم ادھر اس طرح سے کہہ سکتے ہیں،
اوپر والی روایت میں مال فے اپنی فقہی اصطلاح میں آیا ہے، لیکن نیچے والی روایت جو ابھی ہم تہذیب کی پڑھ رہے ہیں اس میں مال فے اپنے لغوی معنی میں آیا ہے کہ جو عطا ہوا ہے، کیونکہ انفال بھی عطا تو ہے اللہ کی طرف سے۔ فَهَذَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے ساتھ مختص ہے اور اس کے رسول کے ساتھ مختص ہے۔ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ، اور جو کچھ اللہ کے لیے ہے مال وہ کس کے پاس آئے گا؟ رسول کی ملکیت میں آ جائے گا۔ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں پر وہ چاہتے ہیں اس جگہ پہ وہ اسے رکھ دیں گے۔ وَهُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کس کے ساتھ مختص ہو جائے گا؟ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب ہم ادھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پہلی روایت کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کیا نتیجہ نکل رہا تھا کہ انفال کا دائرہ وسیع ہے، اس کا ایک مورد کیا ہے؟ مال فے۔ اس جگہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ انفال و مال فے دونوں برابر ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ فے اور انفال یا تو مترادف ہیں یا انفال کا دائرہ وسیع ہے اور انفال کے دائرے کے ماتحت کیا آ رہا ہے؟ فے۔ اچھا، اس کا کوئی نتیجہ اختلاف کا نکلتا نہیں، کیونکہ ہر دو صورتوں میں یہ مختص کس کے ساتھ ہے؟ رسول کے ساتھ، اور رسول کے بعد امام علیہ السلام کے ساتھ۔ اس لیے نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، آپ الگ کر لیں یا ایک ہی مان لیں، فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے وَقَوْلُهُ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں، یہ جو سورہ حشر آیت نمبر 6 ہے، وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور اللہ نے اپنے رسول کو جو لوٹا دیا، منہم، ان یہودیوں سے لے کے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس پہ تم لوگوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے۔ قال الا ترى هو هذا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہی آیت اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے؟ اس آیت کی یعنی تفسیر بالفاظ دیگر سورہ حشر آیت نمبر 6 کی تفسیر صحیح السند شیعہ روایت کے مطابق اگر امام باقر علیہ السلام سے پوچھی جائے تو ادھر افا اللہ علی رسولہ سے کیا کیا چیزیں مراد ہیں؟ وہ جن کے اوپر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، یہ ایک مورد ہو گیا۔ زمین جس میں قوم نے مصالحت کر لی یا خود آ کے عطا کر دیا، دے دی جگہ، یہ تینوں مورد جو ہیں یہ کس میں آ جائیں گے؟ مال فے میں۔ اسی طریقے سے بنجر علاقے جو غیر آباد علاقے ہیں، اسی طریقے سے جو وادیاں ہیں، بطون ہیں، یہ ساری چیزیں کس میں آ جائیں گی؟ اس طور پہ امام رسول کے ساتھ مختص کرا پائیں گے، اور رسول کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بعد۔ اسی طریقے کی ایک اور روایت ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ موثقہ روایت ہے، اس میں محمد بن مسلم امام صادق علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں، اور یہ دونوں روایتیں تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 4 صفحہ 134 اور 149 میں سے نقل کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اسی طرح فرماتے ہیں ان الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها حراقة دم او قوم صلحوا او اعطوا بأيديهم، یعنی وہی مضمون ہے کہ انفال، البتہ ادھر فے کا تذکرہ نہیں ہے، ادھر فے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اصل میں روایات ہمارے پاس جو متعدد آتی ہیں، ہم سب روایتوں کو دیکھیں تو پھر ہمیں جانا جا سکتا ہے کہ بعض روایتوں میں ممکن ہے ایک لفظ اضافہ راوی کی طرف سے ہو گیا ہو، ممکن ہے کوئی بات نقل کرنا یعنی وہ نسخہ برداری میں نقل صحیح طرح سے نہ کی جا سکی ہو، اس لیے سب روایتوں کو جم کر کے پھر مطلب لیا جاتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس میں فے نہیں ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حقیقت میں فے انفال کے ماتحت ہی ہے، انفال کا دائرہ وسیع ہے، اور انفال کے موارد میں سے ایک مورد کیا ہے؟ فے ہے، جو سورہ حشر آیت نمبر 6 میں ہے۔ اور اس پہ آپ دلیل دیکھیں، انفال کیا ہے؟ جس کے اوپر کوئی خون نہیں بہایا جاتا، پہلا مورد اس کا، اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اموال آ جائیں۔ نمبر 2، قوم سے مصالحت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ایک جگہ پہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے جنگ نہ کریں، ہم اس علاقے کا خراج دیں گے یا جزیہ آپ کو اتنا دیں گے۔ صحیح ہے؟ خراج اور جزیہ میں کیا فرق ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اسے کسی اور مورد میں پڑھیں گے۔ وَأَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے ہاتھوں سے ہی بہت سارے اموال دے دیے، یا اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے اور کہا یہ علاقے آپ کے ہو گئے، مثلا مختلف صورتیں بنتی ہیں۔
فما کان من ارض خربۃ، اسی طرح سے چوتھا مورد ہو گیا کہ جو بنجر علاقے ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بنجر علاقے ہیں وہ کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی، رسول کی، اور رسول کے بعد ان کی جانشین جو ہیں امام معصوم۔ او بطون اودیت، یا یہ جو وادیاں ہیں، وادیوں سے مراد یہ ساری جگہیں ہوتی ہیں جو سرسبز ہیں، قدرتی طور پہ آباد جگہیں ہیں، جیسے یہ مری کی پہاڑیاں ہیں، آباد پہاڑیاں ہیں، یہ بہتے چشمے ہیں، بہتے دریا ہیں، نہریں ہیں، سمندر ہیں، یہ سارے بطون اودیاتن کے ماتحت آ جاتے ہیں۔ فہذا کلہ من الفیء والانفال، لیکن ادھر پھر اختتام پہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ سب کا سب فیء اور انفال ہے، یعنی انفال اور فیء میں سے ہے۔ اور یہ کس کا ہے؟ یعنی میں نے پہلے بھی عرض کیا اگر ہم فیء کا دائرہ مختصر کریں یا وسیع کریں، ہر دو صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے ہمارے پاس۔ ہاں یہ ہے کہ فیء کا بالخصوص آیت کریمہ میں نے چونکہ واضح اس کا معنی بیان کیا مال فیء کا، کہ وہ کس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جنگ نہیں لڑی اور اموال آ گئے۔ حقیقت میں یہ سارے اموال اسی صورت میں آئے ہیں، کسی جگہ پہ بھی جنگ نہیں لڑی۔ مثلا بنجر علاقے کس طرح امام کے ماتحت یا رسول کے ماتحت آ رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، مسلمانوں نے جنگ نہیں لڑی۔ نمبر دو، یہ جو بطون اودیاتن ہیں جنہیں لوگوں نے نہیں آباد کیا، ادھر بلکہ سمجھانے کے لیے ایک سوال آپ کی خدمت میں کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک ایسا علاقہ ہو جس کو مثلا آپ ایک وادی میں جاتے ہیں، بڑی خوبصورت وادی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں نہر یا دریا بہہ رہا ہے، اور اس دریا کے ذریعے آب پاشی کی گئی ہے اور خوبصورت فصلیں اور باغات قائم ہیں، اور کسی کی ملکیت ہیں، کسی مسلمان کی بالخصوص ملکیت ہے، تو یہ جو ملکیت کا دائرہ کار ہے اگرچہ وسیع و عریضی کیوں نہ ہو، ایک سائڈ پوری پہاڑ کی اس نے آباد کی ہوئی ہے، یہ امام کی ملکیت شمار ہوگا یا نہیں؟ یہ امام کی ملکیت شمار ہوگا یا نہیں؟ نہیں ہوگا، کیونکہ امام کی ملکیت وہ شمار ہوگا جو کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ صحیح ہے، جو کسی کی ملکیت اگر کسی، کیونکہ ایک حکم موجود ہے روایات میں، کیونکہ ابھی ہمارا اراضی کے بارے میں فقہی احکام بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ زمینوں کے بارے میں کیا ہیں احکام، کیونکہ زمین کی تقسیمیں کی گئی ہیں۔ ایک زمین ہے جو مسلمانوں نے جنگ لڑ کے حاصل کی، ایک زمین ہے جو جنگ لڑے بغیر آ گئی، ایک زمین ہے جو بنجر تھی کسی نے آباد کر دی، ایک زمین ہے جو بنجر پڑی ہوئی ہے، سب کے احکام مختلف ہیں۔ اب یہ حکم روایات میں موجود ہے اور فقہی احکام میں بھی ہے کہ آج کل تو حکومتوں نے اس قانون کو اپنے پاس لے لیا ہے، اور ایک حد تک حکومتوں نے اجازت بھی دی ہوئی ہے، ممالک کے البتہ رہنے والوں نے، یہ جو سرحدی تقسیمیں بن گئی ہیں اس کے اندر جو شہری ہے اسے ایک حد تک اجازت بھی دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بنجر علاقہ ہو اور اس بنجر علاقے کو جو بھی آ کے آباد کرے گا وہ اس کی ملکیت بن جائے گا۔ آپ پاکستان میں اسلام آباد کو آپ ہٹا دیں بالخصوص، یا بڑے شہروں کی آبادیوں کے ساتھ ملحق علاقے ہٹا دیں، آپ کوئی 50-70 کلومیٹر دور چلے جائیں، اگر آپ وہاں پہ جا کے آباد کرتے ہیں اور ادھر رہتے ہیں، آپ کو وہاں سے گورنمنٹ فوراً نہیں نکالے گی۔ تو یہ جو علاقے ہیں، کسی نے بنجر علاقے کو خود آباد کیا ہوا ہے، بالخصوص اگر مسلم ہے، مسلمان ہے، تو پھر تو بالکل حق نہیں ہے، وہ اس مسلمان کی حق شمار ہوگا اور وہ اس کا حصہ شمار ہوگا۔ یہاں پہ جو انفال ہیں وہ علاقے ہیں جو بنجر ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہیں۔ مثلا پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا، ایک گاؤں آباد کیا ہوا ہے، چھوٹا سا قبیلہ رہتا ہے جس کے 50-60 گھر ہیں، پھر وہ لوگ اس علاقے کو کسی وجہ سے، مثلا وبا پھیل گئی یا پانی ادھر ختم ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہے، گرمی کی شدت ہے، وہ اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر کھنڈرات رہ جاتے ہیں۔ وہ کھنڈرات بنجر شمار ہوں گے یا نہیں؟ یہ کھنڈرات اب کسی نے آ کے آباد کر دیے تو اس کی ملکیت ہے، لیکن آباد نہیں کی ہے تو وہ کھنڈرات کس کی ملکیت ہو جائیں گے؟ انفال میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ للہ وللرسول، وہ اللہ کا مال ہے اور رسول کے ساتھ مختص ہے، فما کان للہ فہو للرسول، اور جو اللہ کے ساتھ مختص ہے وہ کس کے پاس آ جائے گا؟ رسول کے پاس، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ وَيَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّهُ، اور رسول جہاں چاہتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، وہاں پہ اسے قرار دے سکتے ہیں، یعنی اس کے حوالے کر دیں گے۔ تیسری روایت اب آئے، یہ تو ہم نے دوسری روایت کے ذیل میں دیکھا۔ تیسری روایت وہ سورہ انفال کی، اس میں
تفسیر موجود ہے۔ ایک تفسیر ہے کہ جو ہمارے پاس قرآن بالقرآن ہے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر۔ ایک تفسیر ہے جو روائی ہے، البتہ صحیح سند روایات کے تحت۔ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ یہ تفسیر یعنی اس آیت کی تفسیر امام معصوم نے خود فرمائی ہے، اور فقہی احکام میں شیعہ سنی دونوں قائل ہیں کہ اس میں آپ فوراً مطلب نہیں لے سکتے جب تک حدیث کی طرف مراجعہ نہ کریں۔ یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا صرف قرآن کو آپ لے لو، نہیں، ہم قرآن کی جو فقہی موضوعات کے اوپر آیات ہیں، بالخصوص فقہی موضوع پہ، اسے امام معصوم کی روایات کے بغیر اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے تلاش کریں گے کہ حدیث نبوی تو نہیں اس کے اوپر موجود۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقہی حکم پر مشتمل آیت کی تفسیر کی ہوئی ہے تو اسی تفسیر کے ذیل میں معنی لیں گے، لیکن اگر کوئی نہیں ملتی ہمیں اس کے ذیل میں تفسیر تو پھر قواعد تفسیر کے تحت اس آیت کریمہ سے معنی لے لیں گے۔ آئیں اس روایت کو دیکھیں، اس میں بھی سارے کے سارے اجلہ میں سے ہیں، بزرگ شخصیات ہیں اور انتہائی بزرگ شخصیات ہیں۔ یہ بھی تہذیب الاحکام جلد نمبر 4 صفحہ 134 پر روایت ہے۔ وَعَنْهُ عن حماد بن عیسیٰ سے یہ آگے نقل ہوتی ہے، عن حریز سجستانی۔ حریز سجستانی یہ سجستان موجودہ سیستان بلوچستان کا حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کی سرزمین 2 حصوں میں تقسیم ہے، آدھا بلوچستان پاکستان میں اور آدھا بلوچستان ایران میں ہے۔ جو ایران میں بلوچستان ہے اسی کا ایک حصہ سیستان اور سجستان ہے۔ یہ ممکن ہے سیستان کو ہی سجستان کہا جاتا ہو اس دور میں۔ اس جگہ پہ قدیم زمانے سے ہی خوارج رہ رہے ہیں، اس لیے آج کے دور میں بھی اس خطے کے اوپر شیعہ آبادیاں نہ ہونے کے برابر موجود ہیں، بہت قلیل آبادیاں ہیں۔ سجستان اس دور میں بھی خوارج کے اوپر تھا۔ خوارج چونکہ انتہائی ناسبی لوگ تھے اور اہل بیت علیہ السلام کو قتل کرتے تھے اور ان کے شیعوں کے اوپر حملے کرتے تھے، جیسے بھی آپ نے چند روز پہلے دیکھا کہ انہی خوارج ٹائپ ناسبی افراد نے چند کسب حلال کرنے والے مزدور جو کوئٹہ میں کام کر رہے تھے انہیں انتہائی بے دردی کے ساتھ، جس طرح یزید نے ذبح کیے، انتہائی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا ہے۔ خدا ان شہداء کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ سجستانی کیوں کہتے ہیں؟ یہ درمیان میں ایک بات آ گئی اور اس میں کیونکہ ایک سیاسی عنصر موجود ہے اس لیے ذکر کر دیا جائے۔ یہ اصل میں کوفی تھے۔ حریز بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے ہی نماز کے بارے میں بہت ساری روایات انہی سے ہیں۔ آپ حدیث کو نکال لیں، ممکن ہے کہ نماز میں بہت ساری ہمارے مسائل جو ہیں فقہی مسائل وہ متاثر ہو جائیں۔ حدیث سجستانی اس لیے انہیں کہا جاتا ہے، یہ کاروبار کرتے تھے، سجستان جاتے تھے اور رات کے ٹائم خاموشی کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کیا کرتے تھے، یعنی گردنیں خوارج کی اڑاتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام اسے انتہائی ناپسند فرماتے تھے، انہوں نے پہلے بھی منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، تو وہ نہیں رکے حریث۔ تو دوسری دفعہ حریث جو ہیں انہوں نے ملنے آئے، پہلی دفعہ منع کیا تو نہیں ہوئے اور اس طرح سے انہوں نے چند واقعات انجام دیے۔ تو دوسری دفعہ جب ملنے کے لیے آئے تو امام نے کہا کہ میں ملاقات نہیں کروں گا۔ وہ باہر آہو فریاد اس نے کی حریث نے، تو امام نے کہا کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جاؤ۔ تو پھر اس نے جو امام کا دربان باہر کھڑا تھا اس کے اوپر تھوڑا پریشر اور زور ڈالا کہ جا کے ایک دفعہ سفارش کرو۔ تو وہ پھر آیا اور امام سے سفارش کی، تو امام نے اس کی سفارش کی وجہ سے آنے کی اجازت دی اور اس نے آتے ساتھ رو دھو کے امام سے معافی مانگی حریث نے اور کہا آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر اس نے یہ کام چھوڑ دیا۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ کے اوپر راضی نہیں ہیں، یہ تشیع کا نظریہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام، ہاں اگر کوئی قاتل ہو اور قاتل مشخص ہو پھر تو بات ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے بھی قانونی کارروائی کی جائے گی، اداری کارروائی اس کے لیے کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اپنے طور پہ کہ نہیں ہے تو دشمن اہل بیت ہے، چلو اس کی پکڑ کے گردن اڑا دیں، اس سے پورا کا پورا معاشرہ ناامن ہو جاتا ہے۔ اب سجستان ایک معاشرہ ہے، ایک علاقے میں ایک لوگ رہتے ہیں، اگرچہ مکتب اہل بیت ان سے موافق نہیں ہے، خوارج میں سے ہیں، لیکن اس کے لیے امام علیہ السلام اس طرز کو قبول اور پسند نہیں فرماتے۔ لیکن حریث بعد میں پھر اب شہید ہو گئے کیونکہ معروف ہو گئے اور قتل کر دیے گئے، اور لیکن انہوں نے ان امور کو امام صادق علیہ السلام کی وجہ سے کاملاً ترک کر دیا۔
لہٰذا اس طرف توجہ رہنی چاہیے۔ اگر کسی کوئی دشمنی کرتا ہے اور ایک معاشرہ آباد ہے تو ہم اس معاشرے میں جا کے امام یا حاکم کے بغیر کچھ عمل نہیں انجام دے سکتے۔ لیکن ہاں ایک شخص ہے جو برملا گالم گلوچ کر رہا ہے، برملا آ کے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہے، ان کی توہین کر رہا ہے، یہ تو واجب القتل ہے، روایات ہمارے پاس واضح ہیں۔ لیکن ایک بندہ اس کا مکتب دشمنی کے اوپر ہے، اظہار دشمنی کوئی نہیں کرتا، کوئی توہین نہیں اہل بیت کی کرتا، کوئی گالیاں اہل بیت کو نہیں دیتا، اس کی جان محفوظ ہے، اس کی عزت احترام اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ اس لیے وہاں پہ امام صادق علیہ السلام اس لیے قبول نہیں اس بات کو کرتے تھے کہ وہاں پہ کوئی گالیاں نہیں دیتا تھا اہل بیت کو، کوئی اہانت نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس فکر خوارج، کیونکہ خوارج فکر میں بھی مختلف طبقات ہیں، ایک ہیں متشدد امام علی علیہ السلام کے دور میں مارے گئے، اس کے بعد تھے کچھ متوسط اور کچھ بالکل ہلکے پن کے خوارج ہیں، جیسے عباضیہ فرقہ آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ عمان عباضیہ فرقہ، یہ عباضیہ خوارج کی ایک شاخ ہے، عمان میں اور افریقی ممالک میں، زنجبار میں یہ لوگ موجود ہیں، اور افریقی ممالک میں آج کل قوت بھی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ اندر سے ایک ناسبی ٹائپ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن عباضیہ فرقہ اہل سنت کے بہت قریب ہے، اس لیے اہل سنت اور خوارج کاملاً جدا ہیں۔ تو سجستان میں یہ پھر طبقہ، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، سجستان میں جو طبقہ خوارج کا رہتا تھا وہ بہت متشدد، اس کا مطلب ہے نہیں تھا، اس لیے بعد میں اہل سنت سارے اس میں بن گئے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں یہ ولی امام صادق علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کو یا چہاردہ معصومین میں سے کسی ایک کی اہانت کرے یا گالم گلوچ کرے تو جان مال عزت اس کے تحفظ کے ساتھ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ معاشرے میں عیاں ہو، نہ کہ آپ قتل کر کے بہانہ بنا دیں، جیسے ابھی پاکستان میں ہیں، وہ اپنی درینہ دشمنی ہوتی ہے قتل کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ تو گستاخ رسول تھا، تو یہ پھر اس کے لیے اب نعتیں پڑھی جائیں، اس کے لیے نعرے لگائے جائیں، تو یہ تو ایک غلط طریقہ کار ہے۔ معاشرے میں یا قانونی طور پہ اس کا ثابت ہونا ضروری ہے، وَإِلَّا یہ عمل انجام نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال حریث سجستانی کے اگر انہوں نے ان کی توبہ وارد نہ ہوئی ہوتی صحیح سند طریقے سے تو پھر وہ ضعیف راوی کہلاتے، لیکن چونکہ امام صادق علیہ السلام نے انہیں قبول کر لیا اور انہوں نے بھی اپنے اس عمل سے توبہ کر لی اور پھر تجارت کرتے تھے، اس عمل کو انجام نہیں دیتے تھے، اس لیے حریث جو ہیں وہ قابل قبول ہے۔ حریث جناب زرارہ بن اعین سے نقل کرتے ہیں، زرارہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یسألونک عن الانفال، کہ یہ انفال کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ انفال کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی اور رسول کی۔ قال امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الانفال للہ والرسول، انفال اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے، وَهِيَ كُلُّ أَرْضٍ، ہر وہ زمین جلا اہلہا من غیر ان یحمل علیہا بخیل ولا رجال، کہ جس کے رہنے والوں کو نکال دیا گیا، جلا وطن اسی سے ہے، کلمہ جلا جو ہے جیم لام واو ہے یا یا ہے، اردو میں بھی جلائے وطن عربی ہی سے یہ کلمہ آیا ہے، یعنی وطن سے اگر کسی کو پکڑ کے باہر نکال دیا جاتا ہے اور جدا وطن سے کر دیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جلا، یعنی جس زمین کے رہنے والوں کو گھوڑے دوڑائے بغیر اور اونٹ دوڑائے بغیر، جنگ کیے بغیر اگر باہر نکال دیا گیا ہو تو یہ جو زمین اور اراضی ہاتھ میں آئے گی یہ کس میں شمار ہوگی؟ انفال میں، اور اسی کو مال فی بھی قرار دیا ہم نے۔ فَهِيَ نَفْلٌ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، یہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے نفل یعنی زیادتی ہے، نافلہ اسی سے نماز میں کہتے ہیں۔ واجب تو حق ہے نا ہماری گردن پہ، واجب کے اوپر اضافہ کریں زائد کریں تو کیا بن جاتا ہے؟ نافلہ۔ اس کے بعد ایک روایت آپ کے سامنے الکافی کی پڑھی جاتی ہے اور پھر ہم اس باب کو ختم کر کے فقہی چند احکام بیان کرتے ہیں۔ ایک دو روایتیں تیزی سے آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہیں۔ الکافی ہی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اس میں بھی تمام اجلہ اور بزرگ صحابہ ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن قوم، کہ ہم وہ قوم ہیں، یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام، 12 ائمہ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم وہ قوم ہیں فرض اللہ عز وجل طاعتنا، اللہ عز وجل نے ہماری اطاعت فرض کی ہے امت کے اوپر. امت کے اوپر کیا وہ فرض ہے؟ ہماری اطاعت کرنا. لنا الانفال، انفال ہمارا حق ہے. اب انفال کی جو تشریح بھی کر لیں صحیح ہے. انفال کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مختص ہے. لنا صف المال، صف مال ہمارا حق ہے. ابھی اس کی تشریح اگلی روایت میں کرتے ہیں. قطائع الملوک اور صف المال ہے، اس کو یہ دو کیا چیزیں اسے ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس روایت میں یہ لفظ یاد رکھنا ہے، صاد فے واو، صف المال یہ کس کا حق ہے؟ امام کے ساتھ مختص ہے. وَنَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ہم ہیں جو علم میں راسخ ہیں. وَنَحْنُ الْمَحْسُودُونَ، ہم ہیں جن سے حسد کیا گیا. الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تعالی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. یہ ہمارے پاس قرآن کریم کی آیت ہے. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو عطا کیا ہے اس کے اوپر یہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں. یا تو وہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں، یعنی ایک طبقہ ہے جو حسد کرنے والا ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ حاسدین. جن سے حسد کیا جا رہا ہے وہ کیا کہلائیں گے؟ محسودین یا محسودون. کیوں ان سے حسد کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو عطا کیا ہے. تو ام یحسدون، یہ امت کے افراد حسد کرتے ہیں. الناس یعنی یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام، ان سے یہ حسد کرتے ہیں. کیوں حسد کرتے ہیں؟ اللہ نے اپنے فضل سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو جو عطا کیا ہے، یعنی انفال عطا کیا ہے، صف المال عطا کیا ہے، اور راسخون فی العلم، علم عطا کیا ہے. اور یہ سب سے بڑی نعمات ہیں. یہ ہمارے پاس روایات ہو گئیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے 4-5 روایتیں پڑھی ہیں، اور ان روایتوں سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ انفال کا دائرہ وسیع ہے. جو کسی مسلمان کی ملکیت نہیں ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ پھر اللہ کے اور رسول کی، اور رسول کے بعد ائمہ اہل بیت علیہم السلام. اور اللہ کی جو ملکیت ہے وہ کس کے پاس آئے گا؟ رسول کے پاس. ادھر دو لفظ ہیں، ایک ہے صف المال اور ایک ہے قطائع الملوک. قطع کہتے ہیں قاف تا عین، قطع ٹکڑے کرنے کو بھی، فاصلہ برپا کرنا، فاصلہ برپا کرنا. قطع سے ادھر مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں کہ جس میں جو زمین کے اوپر آباد تھیں ان لوگوں کو ادھر سے دور کر دیا گیا. یعنی بالفاظ دیگر یہ قطع سے مراد غیر منقول چیزیں ہیں. قطع غیر منقول یعنی جو نقل منتقل نہیں ہو سکتی، جیسے درہم دینار ڈالر تومان روپیہ یہ منتقل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ قطع نہیں ہیں. اچھا اسی طریقے سے جانور اٹھا کے لیے لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہیرے جواہرات، اس طرح سے اور دیگر مشینری بڑی بڑی جانور ہیں، یہ سارے یہ کس میں یہ قطع شمار ہوں گے؟ نہیں. قطع کیا شمار ہوتے ہیں؟ جو نقل نہ کیے جا سکیں. مثلا زمینیں ہیں، محل ہیں، گھر ہیں، فیکٹریاں ہیں، درخت ہیں، یہ منتقل نہیں کیے جا سکتے. اسی طرح دریا ہیں، سمندر ہیں. صف المال کہتے ہیں جو منقول ہو سکتی ہیں، نقل ہو سکیں. صف کے سین صاد فا واو، صحیح ہے. یہ خالص صفایا نہیں، جیسے صفایا اس کی جمع ہے. صفائی بھی اسی لیے عربی میں اردو میں صفائی عربی سے آیا ہے. صحیح ہے. کلمہ صفائی وہ کئی معنی میں اردو میں بھی عربی میں بھی مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. خالص چیز کو کیا کہتے ہیں؟ صفی. صفی کا مطلب ہی یہ ہے، سین فے فا واو، خالص چیز. صاد فا واو. اچھا اسی طریقے سے خالص چیز اب یہ ہوتی ہے جیسے کوڑا کرکٹ ہے اسے نکال دیا جائے ساری جگہ خالص صاف ہو جائے گی، اس لیے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ صفائی. اسی طرح کوئی مال لے کے بھاگ جائے اسے بھی کہتے ہیں کہ اس نے صفائی کر دی. تو ادھر جو ہے یہ علمی اصطلاح ہے. ادھر اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں صف المال سے مراد کیا ہے؟ وہ چیزیں جو پہلی شرط کیا ہے منقول ہوں، نقل کی جا سکے، اٹھا کے منتقل کی جا سکے. جو منتقل نہیں کی جا سکتی وہ کیا کہلاتی ہیں؟ قطائع.
قطائع جمع ہے۔ اچھا ادھر دوسری شرط ہے دونوں کی، پہلی تو آپ کو فرق پتہ لگ گیا، قطائع میں کیا ہوتا ہے، منقول ہے یا غیر منقول، غیر منقول، صف کیا ہے، منقولات، لیکن اس کی دوسری شک ہے، کب انہیں قطائع اور کب انہیں صف کہا جائے گا، جب ان کے ساتھ لگا دیں قیمتی ہونا۔ وہ چیزیں غیر منقولات میں وہ چیزیں جو انتہائی قیمتی ہیں، جیسے بادشاہوں کی چیزیں ہیں، مثلا بادشاہ نے ایک بہت بڑا تخت بنایا، وہ نہیں منتقل کیا جا سکتا۔ اگر مسلمانوں نے حملہ کیا، جنگ لڑی گئی، خون بھی بہا، کئی مسلمان شہید بھی ہوئے، اب یہ تخت کے اوپر قبضہ ہو گیا، یہ غنیمت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ یہ کس میں شمار ہو جائے گا؟ قطاع میں، کیونکہ منقول اٹھا کے بھی نہیں لے جا سکتے۔ جیسے ملکہ بلقیس کا تھا، محل ہے یا اس کا بڑی قیمتی چیزیں یا تخت ہے بالفرض، آج کے دور میں تو بہت ساری چیزیں ایسی بن جاتی ہیں۔ تو قطاع اور صف المال میں دونوں میں دوسری شرط کیا ہے؟ نفیس اور قیمتی ہونا۔ اگر قیمتی نہ ہو تو قطاع اور صف المال کا عنوان بھی نہیں لگے گا۔ ادھر ایک حکمت بھی ہے، حکمت یہ ہے کہ اگر یہ قیمتی چیزیں غنیمت بن جاتی اور کسی کو دی جاتی تو اگلے اعتراض کرتے یا نہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ اعتراض کرتے نا، اس لیے یہ اعتراضات اور ہوتے بھی تھے۔ مثلا کنیزوں میں ایسا زیادہ ہوتا تھا اس دور میں، امام علی علیہ السلام پہ بعض یمن گئے تو اس طرح کے اعتراضات کیے بھی گئے، اور بڑا ایک واقعہ ہے۔ اب کنیزیں ہیں جو اس میں خوبیاں شمار مختلف کی جاتی تھیں، مثلا سید سالم ہے، وفادار ہے، خوبرو ہے، اور اس طرح کی کئی صفات ہیں۔ اب یہ بقیہ کنیزوں سے جدا نظر آئے گی یا نہیں؟ یہ جو باصلاحیت کنیز ہے یہ پھر کس میں آ جائے گی؟ یہ منتقل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کنیزیں منتقل جم جاتی ہے یا ہو سکتی ہے؟ منتقل ہو سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، بس یہ صف المال ہو جائے گا، اسے غنیمت میں پکڑ کے فوراً ہی نہیں تقسیم کیا جا سکتا۔ بس آپ نے ادھر دیکھا کہ وہ قیمتی چیزیں جو انتہائی بادشاہوں کے اور امیروں کے استعمال میں ہوتی ہیں، بادشاہوں کے اور امیروں کے استعمال میں ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں قطاع اور صف المال۔ صف المال وہ ہوتا ہے جو منتقل ہو سکے، قطاع ہوتے ہیں جو منتقل نہ ہو سکے۔ یہ کس کے ساتھ مختص ہیں؟ یہ غنیمت ہو یا انفال ہو یا فے ہو، یہ رسول کے ساتھ مختص ہیں اور ان کے بعد امام کے ساتھ مختص ہیں۔ تیزی سے روایت دیکھ لیں، مختصر یہ روایات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے تہذیب الاحکام میں، قطائع الملوک کلھا، جتنے بھی بادشاہوں کے قطاعے ہیں، بادشاہوں کے باغات ہیں، بادشاہوں کے تخت ہیں، اور اس طرح سے دیگر چیزیں ہیں جو منتقل نہیں ہو سکتے، کلھا للامام، وہ امام کے ساتھ مختص ہیں۔ وَلَيْسَ لِلنَّاسَ فِيهَا شَيْءٌ، اس میں لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے، بے شک جنگ لڑی ہو یا جنگ نہ لڑی ہو، جنگ لڑی ہو تو تب بھی کس کے ساتھ مختص ہے؟ امام کے ساتھ۔ اسی طریقے سے پیچھے خمس کے باب میں ایک روایت صحیح سند گزر چکی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا اتاہ المغنم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کا، جنگی غنیمت کا مال آتا تھا، اخذا صفوہ، تو اس میں بہترین چیزیں اٹھا لیتے تھے، بہترین جانور، بہترین گھوڑا، بہترین اونٹ، بہترین کنیز اور بہترین ذرہ، بہترین تلوار، یہ ساری الگ کر لیتے تھے۔ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ، اور یہ کس کی ملکیت ہوتے تھے، یعنی کس کے ماتحت آ جاتے؟ رسول اللہ کے ساتھ مختص قرار پاتے۔ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ رسول اللہ، اور جس طرح اللہ کے رسول لے لیتے تھے اسی طرح غنیمت کے مال سے پہلے امام جدا کر لیں گے، کیونکہ اگر وہ کسی کو دے دیں تو وہاں پہ عدالت نہیں برپا رہے گی۔ آپ دیکھیں نا، عدالت تو یہ نہیں ہے کہ آپ بہترین چیزیں بعض کو دے دی اور بعض کو غیر بہترین چیزیں دی، اس لیے مسلمانوں میں ایک جھگڑا بھی اس سے بن سکتا تھا۔ بہرحال یہ والی جو توجیہ ہے یہ روایات نے بیان نہیں کی، عقل انسانی خود اس کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ الکافی کی روایت، آخری روایت ہے یہ آج ہمارے درس کی، اس میں زرارہ بیان کرتے ہیں امام معصوم سے کہ امام فرماتے ہیں اس میں کہ الامام یجری و ینفل و یعطی ما شاء قبل ان تقع السہام، کہ امام وہ جاری کر سکتے ہیں حکم اور اس جدا اپنے لیے مال انفال میں سے کر سکتے ہیں، اور جس کو جتنا چاہیں دے سکتے ہیں قبل اس کے کہ وہ حصے اس کے کریں۔ لہذا
وقت قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بقوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ایک قوم کے ساتھ، لم یجعل لہم فی الفیء نصیبا، اور ان کے لیے، اس قوم کے لیے مال فے میں کچھ بھی حق نہیں بنتا تھا، یعنی فے کی صورت میں مال رسول اللہ کے پاس آ گیا، درست، اب مال انفال کی ہیں فے، وَإِن شَاءَ قَسَّمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ، اگر رسول چاہتے تو ان لوگوں میں اسے تقسیم بھی کر سکتے تھے، کیونکہ رسول نے اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرنا۔ ادھر ایک سوال، ان روایات سے کیا پتہ لگتا ہے؟ یہ جو انفال اور فے ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد امام معصوم علیہ السلام کا ذاتی مال ہے، ذاتی پراپرٹی ہے، یا ان کے منصب امامت و منصب حاکمیت کی پراپرٹی ہے؟ یہ یہاں پہ دقت کیجیے، ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اور ان احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو انفال اور فے کے عنوان سے جو کچھ آتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد امام معصوم، ان کا یہ ذاتی مال نہیں ہے، یہ امامت کا مال ہے، وَإِلَّا امام کو نہ ملتا رسول کے بعد، ہونا تو یہ چاہیے تھا رسول کی ازواج کا حصہ اس میں نکلتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جناب سیدہ علیہ السلام کے پاس آتا، اور امام کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ لہذا روایات واضح، جب یہ روایات کہہ رہے ہیں رسول کے بعد، ان کے بعد جو امام آئے گا، پھر ان کے بعد جو امام آئے گا، اب امام علی علیہ السلام کے کتنے فرزندان تھے؟ جو وارد ہوا ہے اس میں اس کے مطابق تقریباً 40 یا 40 سے کچھ اوپر ان کے بچے تھے امام علی علیہ السلام کے، ہمارے پاس تو نام کم کے آئے ہیں، تو 37 ہیں، 35 ہیں، مختلف عدد ہیں، یعنی 30 سے اوپر ہیں۔ آیا امام علی علیہ السلام کے پاس جو اموال تھے، کیونکہ 5 سال انہوں نے حکومت کی، خلیفہ برحق تھے، تو امام علی علیہ السلام کے پاس جتنے اموال تھے وہ ان کی اولاد میں تقسیم ہوئے، یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام علی کیونکہ نہج البلاغہ میں باقاعدہ خطبات ہیں کہ جو ذاتی پراپرٹی امام علی علیہ السلام کی تھی، اس میں انہوں نے وصیت کی کہ میں یہ امام حسن و حسین علیہ السلام کو حق دیتا ہوں کہ وہ تقسیم کریں، اور یہ میں نے صرف اس لیے کیا کہ تم لوگ میری اولاد ہو اور یہ 2 رسول کی اولاد ہیں، اس لیے میں اس میں انہیں حق دیتا ہوں، لیکن حصہ زیادہ نہیں ملے گا کسی کو، حصہ اسی کے مطابق ملے گا جو بنتا ہے، ان کے سپرد کیے کہ تم تقسیم کرو، ایک اعزاز ہے یہ۔ تو لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ حق بنتا ہے منصب امامت کا، منصب خلافت کا، البتہ امامت، خلافت بمعنی امامت کا، ان کے بعد جو امام آئیں گے جو اللہ کی طرف سے امام ہیں، کیونکہ امام ایک نظام کے تحت ہے، تو اس نظام امامت میں امام کے کنٹرول میں یہ سارا مال آئے گا۔ مثلا جو غنیمت کا مال تھا، امام اس میں زیادہ تصرف نہیں کر سکتے، صرف خمس امام کا ہے، بقیہ ہے ہی دوسروں کا مال، لیکن یہ جو غنیمت کا اور انفال کا مال ہے، اس میں امام اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، کوئی اس میں روک اور قید و بند نہیں ہے۔ یہ پہلا ہو گیا ہمیں، بس مال فے کے طور پہ جتنا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ رسول اللہ کا مال تھا، اور رسول اللہ کے مال کے بعد کس کا مال بنے گا؟ وہ امام علی علیہ السلام کا مال بنے گا۔ نمبر 2، اگر رسول مال فے اور انفال میں سے، کیونکہ بار بار یہ آیا یحب ما یشاء یحب، یا ما یشاء جس کو حیث یضعہ ما یشاء، جہاں چاہتے ادھر رکھ سکتے تھے، جس کو دیں گے جس کو ملا اس کی ذاتی پراپرٹی بنے گا یا نہیں؟ اس کی تو ذاتی پراپرٹی بنے گا نا، جس کو دے دیں گے، جس طرح غنیمت کا مال جس کو دیں گے اس کی ذاتی پراپرٹی بن جائے گا، غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن جب غنیمت کا مال تقسیم کسی مجاہد کو دے دیا اس کے ذاتی پراپرٹی بن جائے گا۔ جیسے آپ زکوٰۃ کسی کو دیتے ہیں اور دے کے پھر آپ کہیں کہ یار میرے سارے پیسے واپس کرو، یا گندم میری واپس کرو، میں نے تو تمہیں استعمال کے لیے دی تھی، تم ساری ہضم کر گئے، تو وہ کہے گا بھائی معدے میں جا کے ہضم ہی ہونی ہے، میں نے کس طرح واپس تمہیں کرنی ہے؟ تو وہ تو اس کی ملکیت بنے گی نا۔ خمس کے مصارف بھی اسی طرح ہیں، کسی سید کو خمس دے دیں اور 4 سال بعد کہیں گے سارا خمس واپس کرو، بھائی میں نے استعمال کے لیے دیا تھا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفال میں سے یا دیگر چیزوں سے دیں، ہاں اگر خود امام یا رسول یہ معین کر دیں کہ یہ میں تمہیں فقط استعمال کے لیے مثلا زمین دے رہا ہوں، استعمال کے لیے گھر دے رہا ہوں، پھر تو بات الگ ہے، لیکن انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی
اور عطا کر دیا تو وہ کس کا مال کہلائے گا؟ جس کو دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، کل ہم اس کے فقہی احکام پڑھیں گے، اور فقہی احکام میں آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 میں آیت اللہ خوئی کی نظر پہلے بیان کر دی جائے گی اس میں، اور آپ کے لیے واضح اس میں ہوگا کہ کس قول کو آیت اللہ خوئی نے ترجیح دی ہے۔ نمبر 2، ادھر تمہید اس کی باندھ دیں، کیونکہ اگلے درس میں ہم، کیونکہ یہ فقہی احکام میں زیادہ بحث نہیں کریں گے، شاید 10-15 منٹ اسے پڑھیں، ہم فدق کے مسئلے میں آ جائیں گے۔ خیبر کی جو جگہ ہے فدق، ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں کئی باغ تھے، چند باغ تھے، اور چشمے ادھر بہتے تھے، بڑی آپاشی ادھر موجود تھی۔ یہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال فے کے طور پہ آئی یا نہیں؟ مسلمانوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے، اس کے اوپر یہ انفال کے ذیل میں بھی آئے یا نہیں؟ بس یہ کس کے ساتھ مختص ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور بھی کئی بستیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص تھیں، لیکن ان کے منصب کے ساتھ مختص۔ سوال، آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زندگی میں کسی کو دیا یا نہیں دیا؟ ادھر سوال بنتا ہے۔ اگر رسول نے یہ گاؤں کسی کو دے دیا اور کوئی قید نہیں لگائی کہ میں تمہیں ایک مدت کے لیے دے رہا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ مختص کیا، اس کی ذاتی پراپرٹی بنے گی یا نہیں بنے گی پراپرٹی؟ بس ایک یہ صورت۔ اگر ہم فرض کریں کہ نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ادھر رسول نے اس کو اپنی ذات کے لیے مختص کیا یا نہیں؟ کیونکہ رسول اپنی ذات کے لیے پراپرٹی بنا کے اپنے اہل خانہ پہ، آخر انہوں نے ہوا سے تو زندگی بسر نہیں کرنی، انہیں بھی تو کوئی خوراک چاہیے، انہیں بھی جگہ چاہیے، لباس چاہیے، تو رسول اسی طرح وہ مہیا کرتے تھے۔ تو اگر رسول نے اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لائے تو وہ رسول اللہ کی پراپرٹی بنے گی یا نہیں؟ اگر رسول کی پراپرٹی بنتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اس کے اوپر میراث کا حق جاری ہونا چاہیے یا نہیں؟ بس یہاں سے ہمارے پاس یہ دو باتیں آ جاتی ہیں کہ اگر ہبہ کر دیا تو میراث کی کوئی بات نہیں ہے، پھر تو وہ ملکیت ہے جس کو ہبہ کیا رسول اللہ نے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ نہیں کیا تو انہوں نے اپنے پاس رکھا اور اس کو حکومتی ادارے، حکومتی استعمال میں رکھا یا نہیں، شخصی استعمال میں لائے؟ اگر حکومتی استعمال میں لائے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو وہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا ہے۔ ڈائریکٹ کس کے پاس آئے گا رسول اللہ کے بعد؟ امیر المومنین علیہ السلام کی قبض قدرت میں آنا چاہیے۔ لیکن اگر رسول اللہ نے اسے شخصی استعمال اس پہ کیا اور اپنی شخصیت کے لیے الگ رکھ لیا اور تمام مسلمانوں کو پتہ تھا، تو رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پراپرٹی کے اوپر میراث ہونی چاہیے یا نہیں؟ پھر میراث اسے ہونی چاہیے اس کے اوپر۔ تو یہ ہمارے پاس دو صورتیں بنتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں ہبہ ہے یا میراث ہے۔ جیسے بعض ابھی اہل سنت مشائخ ہیں، خصوصاً طاہر القادری صاحب، وہ اس میں الجھاتے ہیں کہ پہلے فیصلہ کر لو میراث ہے یا ہبہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے خدمت میں آئے گا کہ صحیح سند روایت ہے کہ ہبہ تھا۔ تو پھر سوال، جناب سیدہ نے میراث کا مطالبہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہبہ کے طور پہ انہوں نے گواہ مانگے اور گواہوں کو انہوں نے انکار کر دیا، اور یہ تاریخی کتب میں اہل سنت کے وارد ہوا ہے۔ اب جب گواہ نہیں مانے تو شخصی استعمال تو پوری جہان امت کے سامنے واضح تھا، تو جناب سیدہ نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو پھر میں مطالبہ کرتی ہوں میراث کے طور پہ دو۔ اگر وہ میراث بھی نہیں مانتے تو پھر امام علی علیہ السلام کے پاس آنا چاہیے تھا، وہ تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ خلیفہ اول کے پاس آئے۔ یعنی دو صورتوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس فدق آتا ہے، اور اگر وہ حکومتی مال شمار ہو تو پھر کس کی ملکیت بنتا ہے؟ جناب سیدہ کی نگاہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا۔ تو بقیہ انشاءاللہ تعالی کل ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔